جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر قربان کرنے چلے تھے تو اس وقت ابلیس دوڑ کے آپ کی بارگاہ میں آیا اور آ کے کہنے لگا بزرگ آپ کدھر جا رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ میں اس گھاٹی میں وادی میں اپنے کام کے لیے جا رہا ہوں۔ تو ابلیس نے کہا نہیں، آپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے ہیں، آپ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری پھیرنے جا رہے ہیں، آپ انہیں موت کے گھاٹ اتارنے جا رہے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ ہاں ارادہ تو یہی ہے۔ اس نے کہا یہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو خواب آئی ہے اور خواب میں آ کے ابلیس نے آپ کو یہ بہکاوا دیا ہے۔ ابلیس نے آپ کو خواب کے اندر آپ سے کہا ہوگا اللہ تو کبھی ایسی قربانی نہیں مانگتا، تو آپ فوراً پہچان گئے کہ یہ انسان کا ازلی دشمن یہ ابلیس آیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اے بدبخت میرے راستے سے ہٹ، اللہ کی قسم یہ حکم خدا کا ہے اور میں اپنے بیٹے کو ضرور قربان کروں گا، ضرور ذبح کروں گا اللہ کے نام پر، میں تیری باتوں میں آنے والا نہیں۔ تو وہ مایوس ہو گیا اور مایوس ہو کر پھر وہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے پاس اور پوچھا ہے جوان جانتے ہو کہ تمہارا یہ باپ تمہیں کہاں لے کے جا رہے ہیں، کدھر لے کے جا رہے ہیں جانتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو اس گھاٹی سے وادی سے لکڑیاں چننے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا تیرا باپ تجھے لکڑیاں چننے کے لیے نہیں جا رہا بلکہ تجھے ذبح کرنے کے لیے، تیرے گلے پہ چھری چلانے کے لیے لے کے جا رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا بھلا کوئی باپ بھی ایسا کرتا ہے کبھی؟ کیا کوئی والد بیٹے کو ذبح کرتا ہے، بیٹے کے گلے پہ چھری چلاتا ہے کوئی باپ؟ تو اس نے کہا کہ ان کا گمان ہے کہ انہیں اللہ نے کہا ہے کہ مجھے اسماعیل جو وہ ذبح چاہیے انہیں ذبح کیا جائے۔ تو آپ نے کہا اچھا اللہ کا حکم ہے، اگر اللہ کا حکم ہے تو میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں، میں اللہ کے سامنے اپنی جان کو قربان کر دوں گا۔ اگر میرا ایک جان کے بدلے میرا مالک راضی ہو جائے، میرا رب راضی ہو جائے تو مجھے اور کیا چاہیے، مجھے اور کیا مانگنا ہے؟ کچھ بھی نہیں مانگنا اس کے سوا کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، ایک جان کے بدلے کروں تیرے نام پہ جاں فدا، ایک جان کیا 100 جاں فدا، ایک جان کیا 100 جاں فدا، کہ ایک نہیں 100 جانیں فدا کرتے جائیں اس کے نام پر۔ یہاں سے مایوس ہوا تو وہ دوڑا اور حضرت ہاجر کے پاس پہنچا، ان سے جا کے کہا کہ جانتی آپ کے شوہر آپ کے بیٹے کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا وہ دوست سے ملنے جا رہے ہیں، ایک دوست سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا دوست سے ملاقات کرنے نہیں جا رہے، ذبح کرنے جا رہے، اسماعیل کو مارنے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا بھلا یہ ہو سکتا ہے؟ ہاجرہ کہنے لگی اللہ کے عظیم بندی نے کہا یہ پاسبل ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر دے؟ تو اس نے کہا جی وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، ان کا گمان ہے۔ تو آپ نے فرمایا اگر اللہ کا حکم ہے تو ہاجر سامنے نہیں آئے گی، ہاجر اسماعیل کو پھر ضرور ذبح ہونے دے گی، اللہ کے نام پہ فدا کرے گی، قربان کرے گی۔ تو یہاں سے بھی وہ مایوس ہوا کہ باپ کے پاس پہنچا، وہ بھی اللہ کی رضا پہ راضی، وہ بھی جواب دے گئے۔ بیٹے کے پاس پہنچا جس کے گلے پہ چھری چلنی، وہ بھی راضی۔ ماں کے پاس پہنچا، وہ بھی اللہ کی رضا پہ راضی کہ یہ سارے معاملات اللہ کے حکم سے ہو رہے ہیں۔ تو ہم میں سے کوئی بندہ بھی انکار نہیں کرے گا۔ میاں صاحب کہتے ہیں نا کہ جنہ دکھاں وچ دل بر راضی تے سکھ اُنا تھی بھارے، جنہ دکھاں وچ دل بر راضی سکھ اُنا تھی بھارے، دکھ قبول محمد بخشا تے راضی رہن پیارے۔